آپ سب کو سلام۔ کیونکہ نہ تو یہ کنونشن ہے اور نہ ہی یہ چرچ کی سروس ہے، تو اس لیے جو میری گفتگو ہوگی وہ انٹلیکچوئل ہوگی۔ ہم منطقی طور پر آگے بڑھیں گے، سیکھیں گے، کیونکہ سیمینار ٹائپ ہماری گیدرنگ ہے، اور اچھا لگتا ہے جب خادم سیکھنے کی بھوک پیاس رکھتے ہیں۔ ہم جو خادم ہیں میرے سمیت، ہمارے لیے جو بڑا چیلنج ہے وہ سکھانا نہیں ہے، وہ سیکھنا ہے۔ کیونکہ سکھانے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، سیکھنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے، اور آپ سیکھنے والے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے یہ تصور کا نام ہے، تصویر کا نام نہیں ہے، اور تصور ہمیشہ تصویر سے بنتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو ہم الف انار سکھاتے ہیں نا، تو جو الف انار ہے پہلے قاعدے پہ ہم اس کو تصویر دکھاتے ہیں، اصل انار وہ بعد میں کہیں دیکھتا ہے۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ بائبل میں سے تصویر کو دیکھیں جس سے خدا کا تصور کلیئر ہو جائے، کیونکہ تصویر میں خدا ہو جائے تو بت پرستی ہو جاتی ہے، تصور میں خدا ہو جائے تو الہی ذات ہو جاتی ہے۔ سو آج ہم الہی ذات سے متعلق سیکھنے کو ہیں۔ آئیے میرے ساتھ بائبل کو کھولیں، کیونکہ ہمارے پاس 3 سورس ہیں خدا سے متعلق سیکھنے کے لیے۔ 3 سورس ہیں جہاں سے ہم خدا سے متعلق سیکھ سکتے ہیں، اور یہ تینوں سورس جو ہیں ان میں سے دیکھنا ہے۔ 7 بجنے میں 6 منٹ باقی ہیں، ہم کوشش کریں گے 40-45-50 منٹ میں اس کو کور کریں۔ جو پہلا سورس ہے خدا سے متعلق سیکھنے کا، وہ ہمارا اپنا نالج ہے، سیلف کریٹڈ نالج، خدا کے بارے میں سیکھنے کے لیے، جو کہ بہت ہی کمزور اور بہت ہی غیر یقینی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جو میرے تصورات ہیں خدا کے بارے میں، جو میں نے بائبل سے نہیں لیے، سیلف کریٹڈ ہے، سیلف میڈ ہے، وہ خدا نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے خود کریٹ کیے ہوتے ہیں تصورات خدا سے متعلق، اور میں جب چاہتا ہوں اپنے خدا کو کریٹ کر لیتا ہوں، اور بلکہ میں اس کا خدا بن جاتا ہوں جو میرا اپنا خدا ہوتا ہے۔ اس کو میں کلیئر کرتا ہوں۔ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں موٹر وے کے اوپر، تو موٹر وے کی سپیڈ ہے ہماری 120، ہم جاتے ہیں 140 50 60 کے اوپر، اور جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہا ہوتا ہے کہ خدایا کہیں پکڑا نہ جاؤں، یا مجھے کوئی کیمرہ نہ پکڑ لے، یا میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ یہ وہ خدا ہے جو اس نے اپنی ضرورت کے لیے بنا لیا ہے۔ بائبل کا خدا آپ کے اس غلط کام میں شامل نہیں ہے۔ سو بچے کی دفعہ نقل کرتے ہیں اسکول میں تو وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ایون چور چوری کرنے جاتا ہے وہ بھی دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ سو یہ وہ خدا کا تصور ہے جو ہم خود بنا لیتے ہیں، یہ بائبل کا تصور نہیں ہے۔
دوسرا سورس ہے خدا سے متعلق سیکھنے کا، وہ ہے ہمارے ارد گرد کی جو ایکسرسائز ہے، ہمارے ارد گرد جو خدا ایکسرسائز ہو رہا ہے، چاہے وہ مزاروں کے اوپر ہے، چاہے وہ پیروں کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہے، ہم اکثر ادھر ادھر سے خدا کا تصور لے لیتے ہیں اور اس کو ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی تصور خدا کا ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا میں بائبل ایک واحد اور ایسی کتاب ہے جس میں خدا کو کامل طور پر پیش کیا گیا ہے، کامل طور پر۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ سوائے بائبل مقدس کے خدا کی پوری تصویر کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بائبل کا خدا خدائے ثالوث ہے۔ بائبل کا خدا خدائے ثالوث ہے، وہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہے۔ کسی کے پاس خدا کا یہ تصور نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہمیں خدا بطور تخلیق کائنات کا مالک، بطور کریٹر ہمیں نظر آتا ہے۔ اناجیل میں خدا بیٹا ہمیں نظر آتا ہے، زمین پر پھرتا، چلتا، کام کرتا، معجزات کرتا، مردے زندہ کرتا۔ خدا خود ایکسرسائز کر رہا ہے۔ اور پھر اعمال کی کتاب میں خدا کا تیسرا اقنوم روح القدس وہ آ گیا ہے، جس میں خدا کی پوری تصویر بائبل مقدس میں بیان کر دی گئی ہے، کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے پاس مکمل خدا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ بائبل نے کبھی اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ پرانے عہد نامے میں جو لوگ تھے، خدا باپ کی صورت میں، جو انجیل کے زمانے کے لوگ تھے، وہ خدا یسوع مسیح خدا بیٹے کی صورت میں خدا ان کے ساتھ رہا۔ اور پھر جب وہ آسمان پر جانے لگا، اس نے کہا میں تمہیں کبھی یتیم نہیں چھوڑوں گا، وہ روح القدس میں ہمارے درمیان آ گیا۔ اس خدا سے متعلق ہم سیکھنے کو ہے۔ آئیے ہم بائبل کو کھولیں۔ حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 37واں باب، اس کی پہلی 10 آیات میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 37واں باب، اس کی پہلی 10 آیات۔ یہاں مرقوم ہے، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا، اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھیرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی۔ اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خدا ہوں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور دیکھ زلزلہ آیا، اور ہڈیاں آپس میں مل گئی، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے،
اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی اور ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ زندہ ہو جائے۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، ایک نہایت بڑا لشکر۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ اس پورے پیسج کا جو مضمون ہے، 10 آیات میں نے پڑھی ہیں۔ آپ کیونکہ پاسبان ہیں اور اپنی اپنی کلیسیاؤں میں خدمت گزار ہیں، تو میں نے اس لیے اس حوالے کا انتخاب کیا ہے۔ پہلی 10 آیات کا جو مضمون بنتا وہ ہے خادم اور خدمت۔ کیا بنتا ہے؟ خادم اور خدمت۔ پہلی 3 آیات میں خادم کی صورت ہے، اور پھر 4 سے 10ویں آیت تک خدمت سے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم اس کو ڈیولپ کریں گے۔ یہ تو اس کا مضمون ہے، لیکن اس پیسج کا مقصد کیا ہے؟ Why this passage is written here؟ کیا ہمیں سکھانا چاہتا ہے یہ حوالہ؟ کہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ یہ چیزیں ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کسی بھی سرمن میں ہونی چاہیے، کہ مضمون بتائیں، اس کی ڈویژن بتائیں، اس کا مقصد بتائیں۔ ایم کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ آج کے حوالے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہم خدا سے متعلق سیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ تم جانو کہ میں تمہارا خدا ہوں اور کوئی خدا نہیں ہے۔ ہم بائبل کے خدا سے متعلق سیکھتے ہیں۔ آؤٹ لائن اس کی یہ بنے گی کہ ہم پہلی 3 آیات میں خادم کا معیار دیکھیں گے، اور 4 سے 7 آیات میں ہم جو ہدایات ہے، خدا نے ہدایات دی ہے اور ان پر عمل کیا گیا ہے، وہ دیکھیں گے۔ پھر 8ویں 9ویں 10ویں آیت میں سیکنڈ سیکشن ہے جو ہدایات کا ہے۔ 3 حصے ہیں۔ خادم کا جو معیار ہے وہ ہے، خادم کا پرچار ہے، اور پھر خادم کا جو فائنل اچیومنٹ ہے، اس کا جو حاصل ہے، وہ وہاں بتا دیا گیا ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ حزقیل کی جو کتاب ہے، اس کو ہم بک آف ویژنز کہتے ہیں، رویاؤں کی کتاب۔ 5 بڑی رویائیں اس میں، ویژنز جو ہیں اس میں بیان کی گئی، دا بک آف ویژنز۔ اور وہ خادم کبھی بھی خادم نہیں ہو سکتا جس کے پاس ویژن نہیں ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے، جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں۔ سو وداؤٹ ویژن میں اور آپ کچھ نہیں ہے۔ ویژن کیا ہوتا؟ کیا ویژن اصل میں ہے کیا؟ ویژن جو ہے یہ خدا کا برین ہوتا ہے، جو آپ میں سے ہو کر ایکسرسائز ہونا ہے۔ ویژن خدا کا برین ہوتا ہے۔ ویژن
میری پلاننگ نہیں ہے, میرا انٹلیکٹ نہیں ہے, میرا دماغ نہیں ہے. ویژن ہوتا ہے کہ برین آف گاڈ مسٹ بی مینیفیسٹڈ, کہ خدا کا جو دماغ ہے وہ میرے میں سے ہو کر کلیسیاؤں تک پہنچ جائے. یہ ہے کہ میں نے خدا کے ویژن کی تابعداری کی ہے. یہ چیزیں جب موسیٰ کو خدا نے ایک بڑے مشن کے لیے بلایا تھا اور اس کی 40 سال فرعون کے محل میں ٹریننگ کی اور 40 سال اس نے اپنے سسر کی بھیڑ بکریاں چرا کے اس نے بہت کچھ سیکھا. موسیٰ کے پاس کوئی ویژن نہیں تھا. موسیٰ کے پاس اسرائیلیوں کو مصر سے نکالنے کا کوئی ویژن نہیں تھا. وہ جھاڑی میں خدا نے اپنا برین اس کے ساتھ شیئر کیا تھا. خدا نے کہا تھا کہ میں نے اپنے لوگوں کی مصیبت دیکھی ہے. یہ میرا ویژن ہے. ویژن میرا دماغ نہیں ہوتا, ذہن میں رکھیں. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں جی میری یہ رویا ہے. کسی خادم کی کوئی رویا نہیں ہوتی. رویا خدا کی پراپرٹی ہے, رویا الہی پراپرٹی ہے. یہ الہی برین ہوتا ہے جو موسیٰ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا. موسیٰ, یہ میرا برین ہے, میں نے اپنے لوگوں کی مشکل دیکھی ہے, لہذا میں اپنے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اور جب ویژن شیئر ہو جائے, ویژن کو شیئر کر دیا جائے تو وہ مشن بن جاتا ہے. We are not visionary people, we are missionaries people. ہم ویژنری پیپل نہیں ہیں. ویژن ہمیشہ خدا کا ہوتا ہے. We are missionary. جب ہم خدا کا ویژن لے لیتے ہیں تو ہم اس کے ویژن کو جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہم مشن میں شامل ہو جاتے ہیں. یسوع مسیح کا ویژن یہ تھا کہ تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ. یسوع مسیح نے ویژن دیا ہے اور جب شاگردوں نے اس ویژن کو اون کر لیا تو وہ مشنری بن گئے. We are not visionary here, we are missionary. ویژن کا مالک صرف خدا ہے اور وہ اپنا برین شیئر کرتا ہے. ویژن کا مالک میں نہیں ہوں, میں اس کے ساتھ مشن میں شامل ہو جاتا ہوں. ویژن یہ ہے کہ لازر کو زندہ کرنا ہے. یہ خدا کا ویژن یہ ہے کہ مردہ لازر کو زندہ کرنا ہے. مشن یہ ہے کہ میرے ساتھ آؤ, میں آپ کے ساتھ لازر کو زندہ کرتا ہوں. پتھر تم ہٹاؤ, مشنری بنو میرے ساتھ. So we are called to be a missionaries. ہمیں مشنریز ہونے کے لیے بلایا ہے. لیکن ویژن اور مشن, اس کو جب ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, جب ہم نے اس کو عمل میں لانا ہے, تو عمل میں لانے کے لیے ورڈ ہے کمیشن. کمیشننگ ہوتی ہے کسی کو مشن کے لیے بھیج دینا. سو موسیٰ کے ساتھ ویژن شیئر کیا گیا. موسیٰ کا ویژن جو ہے, جو خدا نے دیا, وہ مشن بن گیا. اور پھر اس نے کہا اب جا, اور میں تجھے کمیشن کرتا ہوں کہ تو جا اور میرے لوگوں کو ملک مصر سے لے کر آ. اب یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. God saw, God said and God sent. God saw, خدا نے دیکھا, ویژن. God said is a mission, شیئر کر دیا. And God sent, اس نے کمیشن کر دیا کہ جا. سو ہم سارے کے سارے انہی 3 الفاظ کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. We are here to receive the vision. We are here to be the mission, and we are here to be commissioned by the Lord Jesus Christ. ہمیں خداوند یسوع مسیح نے کمیشن کیا ہے, جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ.
اب ہم اپنے ویژن پر آتے ہیں کہ ہم ہیں خادم. ہم نے ویژن ریسیو کیا ہے. حزقیل کو ویژن دیا ہے کہ تو نے ایک مردہ کلیسیا کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہے. یہ خدا کا ویژن ہے کہ حزقیل میرے پاس ایک قبرستان کی کلیسیا ہے جہاں کوئی بھی نہیں جاتا اور نہ ہی کوئی خادم جانا پسند کرے گا. میرا یہ ویژن ہے کہ میں وہاں تجھے بھیجوں اور تو وہی کرنا جو میں کہوں گا، اور پھر اس مردہ کلیسیا کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے آنا ہے. یہ ویژن ہے. اور سیکھنا کیا ہے؟ تاکہ وہ لوگ جانیں جو زندہ ہوئے ہیں وہ، اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ جانیں کہ میں ہی تمہارا خدا من خدا ہوں. مقصد ہمارا آج یہ ہے کہ ہم خدا کو جانیں. پہلی آیت میں لکھا ہے خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا. جب آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں ضرور دیکھیں کہ اس آیت میں کوئی ریسرچ ورک ہے. آپ سب پاسبان ہیں، جب آپ سرمن تیار کر رہے ہیں تو فوراً دیکھیں کہ اس میں کوئی ریسرچ ورک ہے، کوئی مبہم چیز تو نہیں ہے، کوئی پریشان کرنے والی چیز تو نہیں ہے. اب کیا خیال کرتے ہیں پہلی آیت کے پہلے فقرے میں کوئی پریشان کرنے والی چیز ہے؟ اور خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، کوئی پریشان کرنے والی چیز ہے یہاں پر؟ کیونکہ اگر میرا برین کلیئر ہو جائے گا تو میں کلیسیا کو آسانی سے کلیئر کر سکتا ہوں. کلیسیا کو باور کرانا کہ ہمارا خدا بائبل کا خدا ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کلیسیا کو ان کے ذہنوں میں جو خدا ہے وہ نکال دیں اور بائبل خدا ان کے ذہنوں میں ڈال دیں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ یہاں لکھا نا خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا. مجھے تو اس میں کافی پریشانی لگ رہی ہے، کیونکہ اگر یہ پریشانی حل نہ ہوئی تو پھر میں آگے نہیں جا سکتا. ہم بائبل پڑھنے اور اس کو ختم کرنے کے بہت شوقین ہیں. میرے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ جب بائبل کو ختم کرتے ہیں تو وہ مٹھائی لے کر آ جاتے ہیں کہ جب ہم نے بائبل پڑھ لیا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے 20 دفعہ بائبل پڑھ لی ہے یا 50 دفعہ بائبل پڑھ لی ہے. بائبل کو پڑھنے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. سنیں، بائبل کو پڑھنے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں اور بائبل کو سمجھنے سے ہم نجات حاصل کرتے ہیں. کیونکہ بائبل پڑھنے سے کوئی نجات حاصل نہیں کر سکتا. یہ تو غیر مسیحی بھی پڑھتے ہیں، ابلیس بھی پڑھتا ہے بائبل. بائبل کو پڑھنے سے کسی کی نجات نہیں ہے. بائبل کو پڑھنے سے علم حاصل ہوگا کہ کوئی غیر مسیحی آ کے کہے گا جی آپ کی بائبل میں یہ لکھا ہے، آپ کی بائبل میں یہ لکھا ہے، آپ کی بائبل میں یہ حوالہ ہے، آپ کی بائبل میں یہ حوالہ ہے. اس کے پاس علم ہے، نجات نہیں ہے. جو بائبل پڑھے گا اس کے پاس علم ہوگا، نجات نہیں ہے. نجات اس کے پاس ہوگی جو بائبل کو پڑھ کے اس کو سمجھتا ہے. سمجھنے کے بعد نجات کی طرف آپ جاتے ہیں. پڑھنے تک یہ ٹھیک نہیں ہے. کیا پڑھ لی اور ختم ہو گئی جی بائبل پڑھ لی ہے؟ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ پیدائش کی کتاب میں یوسف کی سٹوری ہے، یہودا کی سٹوری ہے، خروج میں یہ سٹوری ہے، گنتی میں یہ سٹوری ہے. آپ نے علم حاصل کر لیا ہے لیکن آپ نجات یافتہ نہیں ہے. کچھ ٹیکنیکل چیزیں میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ گیدرنگ جو ہے یہ پاسبانوں کی ہے، اچھا لگتا ہے ایسی چیزیں بتانا.
بائبل کو ہم نے سمجھنا ہے، سمجھانے کے پیچھے نہیں جانا۔ پادری کا مشکل کام بائبل کو سمجھنا ہے، سمجھانا نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے ہمیں بڑا کچھ آتا ہے۔ کلیسیا کو سمجھانے کے لیے ہم کچھ بھی بتا سکتے ہیں کلیسیا کو، لیکن سمجھنا جو ہے یہ پہلی ذمہ داری ہے میری۔ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، حزقیل یہ کہتا ہے، اور بائبل یہ کہتی ہے کہ خداوند کا ہاتھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ حزقیل کہتا ہے خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ بائبل میں نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ ایک بات پر متفق ہے کہ ہمارا خدا جسمانی خد و خال نہیں رکھتا۔ خدا روح ہے، خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار پرستش کریں۔ بائبل کا خدا روح ہے، اور نیا نامہ میں لکھا ہے کہ روح کی کوئی ہڈی نہیں ہوتی۔ اب یہ سارے لاجکس جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کا جسم نہیں ہوتا، خدا کا جسم نہیں ہوتا، اور اگر خدا کا جسم نہیں ہوتا تو پھر خدا کا ہاتھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بائبل مقدس میں خدا کی آنکھیں زمین کی سیر کر رہی ہیں، خدا کا کان بھاری نہیں ہے، خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں یہ ہیومن سٹینڈرڈ کے مطابق بیان کی گئی ہیں۔ خدا کی خدائیت کو اور اس کی الوہیت کو اگر خدا کی زبان میں بیان کیا جاتا تو مجھے اور آپ کو کبھی بھی کوئی سمجھ نہ آتی۔ میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ مثال کیا ہے؟ بائبل مقدس میں غیر زبانوں کا ذکر ہے، اور کرنتھیوں 12 باب میں جو ہمارے پاس 8ویں نعمت ہے وہ غیر زبانوں کی ہے۔ اور اگر کوئی خدا کا خادم غیر زبان بولتا ہے، آج کل بہت سارے خدام کو یہ برکت ملی ہوئی ہے کہ نعمت ہے، اس کو ہم فوراً جو کو بولتا ہے اس کو فون پہ ریکارڈ کر لیں، فوری طور پہ ریکارڈ کر لیں۔ ریکارڈ ہو سکتی ہے، کوئی غیر زبان بولے گا، میں فون آڈیو لگاؤں گا، ریکارڈ ہو جائے گی۔ ریکارڈ کرنے کے بعد آپ اس کو رومن میں لکھ لیں، جیسے اردو کے میسج کرتے ہیں آپ، اس کو رومن میں لکھ لیں، ایک پیج پورا لکھ لیں، اور وہ کلیسیا کو دے دیں پڑھنے کے لیے، اور خادم بھی اس کو لے لے، تو کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ کوئی نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ غیر زبان زمینی زبان نہیں ہوتی۔ غیر زبان خدا کی زبان ہے جس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ شاید آپ پڑھ لیں کہ اگر کسی نے کچھ بولا تو آپ رومن میں پڑھ لیں، لیکن اس کو سمجھنا اور اس کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے جب تک نعمت نہ ہو۔ اب اگر ساری کی ساری بائبل خدا کی زبان میں لکھی جاتی، غیر زبان میں ہوتی، ہم تو عبرانی میں نہیں پڑھ سکتے، غیر زبان تو اوپر والی زبان ہے۔ اصل زبان ہمارے پاس عبرانی ہے اور نیا نامہ یونانی میں ہے، ہمیں تو یہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو ہم کیونکہ خدا کی زبان نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ایک علم ہے جس کو ہم کہتے ہیں انتھروپومارفالوجی۔ انتھروپومارفالوجی، انتھروپومارفالوجی، انتھروپوس ہوتا ہے انسان اور مارفے ہوتا ہے خدا۔ جیسے بایولوجی ہے، آپ کی سائیکالوجی ہے، فزیالوجی ہے، تھیالوجی ہے، ایسے ہی علم ہے انتھروپومارفالوجی۔ یہ علم کیا کرتا ہے؟ یہ علم جو ہے خدا کی الہی ذات کو
اس کو الہی لبادے سے نکال کر اس کو انسانی معیار پر پیش کرتی ہے. یہ اس کا علم کا یہ کام ہے. انتھروپومارفالوجی جو ہے خدا کی الوہیت کو ہیومن سٹینڈرڈ کے اوپر بیان کرنا، انسانی معیار کے اوپر بیان کرنا، اس کو ہم انتھروپومارفالوجی کہتے ہیں. اور یہ جو بائبل مقدس ہے پوری کی پوری یہ انتھروپومارفالوجی میں لکھی گئی ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے خدا کو بطور ایک جو فزیکل چیز کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اس کا ہاتھ ہے. اصل میں اس کا ہاتھ نہیں ہوتا. ہمیں سمجھانے کے لیے اس زبان کا سہارا لیا گیا ہے جس کو ہم انتھروپومارفالوجی کہتے ہیں. انتھروپومارفالوجی. اب یہ جو ہاتھ ہے، حزقیل کہتا ہے خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا. اب حزقیل جو ہے وہ انتھروپومارفالوجی میں یہ لکھتا ہے پاک روح کی مدد سے، اور حزقیل اپنی کوالیفیکیشن بتانا شروع ہو گیا ہے. وہ بتانے لگا ہے کہ جو معیاری خادم ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے. پہلی بات اس نے کہی ہے کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے امریکہ سے ڈگری حاصل کی ہے، کہ میں نے انگلینڈ سے ڈگری حاصل کی ہے، یا میں نے بی ٹی ایچ کی ہے، یا میں نے ایم ڈیو کیا ہے، یا میں نے ڈاکٹریٹ کی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہا ہے میرا معیار یہ نہیں ہے کہ میرے پاس ڈگری کون سی ہے، میرا معیار یہ ہے کہ میرے خداوند کا ہاتھ مجھ پر ہے. میرا معیار یہ ہے. اور خادم کا پہلا معیار اس کی کوالیفیکیشن، اس کا ایکڈیمک نہیں ہوتا، اس کی روحانی کوالیفیکیشن ہوتی ہے. اور اس کی روحانی کوالیفیکیشن جو ہے، اسپرچل کوالیفیکیشن جو ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر کس کا ہاتھ ہے. اگر ہمارے گاؤں میں یا شہر میں کوئی آدمی آ جائے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ اس کو کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، جو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو پھر جو بزرگ ہوتے ہیں، جو سیانے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ نہیں بولتا، یہ پیچھے کسی کا ہاتھ ہے. وہ نظر نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بول رہا ہے وہ اپنے اندر سے بول نہیں رہا، اس کے پیچھے کسی کی قوت ہے، کسی کی طاقت ہے. کوئی پیچھے ایم این اے ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی وزیر ہے جس کی طاقت ہے پیچھے، ورنہ وہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے بندہ. وہ جو اس کے پیچھے ہاتھ ہے اصل میں وہ اس کی طاقت بنا ہوا ہے، وہ اس کا اختیار بنا ہوا ہے، وہ اس کا زور بنا ہوا ہے، وہ اس کی طاقت بنا ہوا ہے، قوت بنا ہوا ہے. We are nothing. ہم کچھ نہیں ہیں. ہم اگر ہیں تو ہمارے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، ہمارے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے. اور حزقیل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ خداوند کا. اور میرے اور آپ کے پیچھے بھی کس کا ہاتھ ہے؟ This is our qualification. یہ میری اور آپ کی کوالیفیکیشن ہے خادموں کی. پہلی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ خداوند کا ہاتھ، یہ ہماری طاقت ہے، یہ میرا اختیار ہے. میں یہاں کیسے ہوں؟ I'm nothing. میرے پیچھے ہاتھ ہے، خدا کا ہاتھ ہے جو مجھے کانفیڈنس دے رہا ہے، جو مجھے بولنے کے لیے تیار کر رہا ہے، وہ مجھے فیڈ کر رہا ہے. میں تو ایسا بول ہی نہیں سکتا. میرے پیچھے علم نہیں، میرے پیچھے خداوند کا ہاتھ ہے. اور خداوند کا ہاتھ ہر خادم کے پیچھے ہوتا ہے جو حزقیل کے سٹینڈرڈ کو میٹ کرتے ہیں. حزقیل ایک کامل اور معیاری خادم ہے، مین آف ویژن ہے. پہلی جو اس کی کوالیفیکیشن ہے وہ ہے کہ میرے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے، میرے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ نہیں ہے. اس لیے میں جب بولتا ہوں تو میں اپنے خدا کی طاقت سے بولتا ہوں، میں اس کی قوت سے بولتا ہوں، میں اس کے زور سے بولتا ہوں.
پہلی کوالیفیکیشن یہ ہے. دوسری، اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا. کس کی روح میں؟ حزقیل کی روح میں نہیں. خدا نے اپنی روح میں اسے اٹھا لیا. میری منسٹری میں میری مرضی نہیں چلے گی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے میری منسٹری میری مرضی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے میری منسٹری خدا کی مرضی. یہ ہم کہیں گے میری منسٹری خدا کی مرضی. خدا کی مرضی ہے تو میں کام کر سکتا ہوں. حزقیل یہی کہتا ہے. کہتا اس نے مجھے نہیں پوچھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں جانا ہے. اس نے کہا نہیں، اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا دیا. اس نے پاک روح میں اسے اٹھا دیا. خدا کی روح پاک روح ہے، روح القدس ہے. میری اور آپ کی اپوائنٹمنٹ کسی انسان نے نہیں کی. تقرری میری اور آپ کی کسی انسان نے نہیں کی. اس نے اپنی روح میں ہمیں اٹھا لیا ہے. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے اور مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی اتار دیا. کہا بیٹا تیری اپوائنٹمنٹ جو ہے میری مرضی سے ہوگی اور تو جائے گا سوکھی ہڈیوں کے میدان میں. سوکھی ہڈیوں کے میدان میں. تیری اپوائنٹمنٹ لاہور میں نہیں ہوگی، یا تو مشنری یو ایس میں نہیں جائے گا، کینیڈا میں نہیں جائے گا، انگلینڈ میں نہیں جائے گا. تیری بیٹا اپوائنٹمنٹ میری مرضی سے ہوگی کیونکہ میرا ہاتھ تیرے اوپر ہے. اور تو جائے گا وہاں جہاں کبھی زندگی تھی اور اب نہیں ہے. سوکھی ہڈیاں. سوکھی ہڈیوں میں ایک دورانیہ کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ 6 مہینے اگر باڈی پڑی رہتی ہے تو وہ ماس گلنا گلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہڈیاں بہت دیر تک گیلی رہتی ہیں کیونکہ ان کے اوپر جو سکن وغیرہ اور گوشت وغیرہ ہوتا ہے، ٹینڈنز وغیرہ ہوتی ہے، ان کو گلنے سڑنے میں، کھانے میں جو وارمز ہوتے ہیں، ارتھ وارمز ہوتے ہیں، وہ دیر لگتی ہے اور وہ ایک عرصے کے بعد سوکھ جاتی ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ میری ایک کلیسیا ہے جس میں کبھی رونق ہوا کرتی تھی. میری ایک کلیسیا ہے جہاں شور شرابہ ہوا کرتا تھا. میری ایک کلیسیا ہے جہاں پر حمد و ثنا ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہ شہر خاموشاں بنی ہوئی ہے. سو حزقیل میں تجھے وہاں لے کر جانا چاہتا ہوں جہاں کوئی نہیں جانا چاہتا. میں تجھے وہاں لے کر جانا چاہتا ہوں. اور حزقیل نے اپنا ارادہ اور اپنی اسیسمنٹ نہیں دی. خاموشی سے وہ سنتا رہا ہے جو خدا نے کہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے خدا، تیرا ہاتھ مجھ پر ہے. اور یہ سارا عمل اسی وقت ہوگا جب خداوند کا ہاتھ ہمارے اوپر ہوگا. اگر ہمارے اوپر خدا کا ہاتھ نہیں ہے تو ہم نہ کر دیں گے. ہم کہیں گے نہیں جی نہیں، وہاں تو میری اسیسمنٹ پوری نہیں ہوتی، وہاں سے تو چندہ ہی نہیں نکلتا، میں نے نہیں وہاں جانا. اگر خداوند کا ہاتھ مجھ پر ہے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہاں سے چندہ ملے گا یا نہیں ملے گا. ہمارا مشن کیا ہے کہ وہاں کے لوگ خدا کو جانیں گے. یہ مشن ہے. دوسری آیت میں اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھریا اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت نہایت سوکھی تھی. یہ اس کے جو سپین ہے، جو عرصہ ہے، وہ بتایا گیا. تیسری آیت اور اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا اے خداوند خدا تو ہی جانتا ہے. حزقیل کا روحانی معیار جو ہے وہ پہلی آیت میں ہے کہ خداوند کا ہاتھ اس پر ہے، وہ خدا کی روح میں اٹھایا گیا ہے اور خدا کی مرضی سے گرایا گیا ہے، وہ کلیسیا میں پہنچ گیا ہے.
اب اس کے بعد اس کو کہا کہ تو سروے کر لے اپنا. وہاں پھر آیا، اس نے دیکھا، اس نے دیکھ کے تو روحانی معیار تو پورا ہو گیا ہے. اب حزقیل کا جو قابلیت ہے، جو جسمانی معیار ہے، وہ بھی دیکھنا ہے. کیونکہ خادم جو ہے اس کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک روحانی معیار، ایک اس کا تعلیمی معیار. تعلیمی معیار سے مراد یہ ہے کہ خادم پڑھا لکھا ہو، تھیولوجیکلی ٹرینڈ ہو، اس کی ڈاکٹرن ٹھیک ہو، اور وہ کلیسیا کی خدمت کرنے کے قابل ہو. میں نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی تو کسی سینئر پاسبان نے مجھے کہا کہ پادری صاحب وہ یسوع مسیح دے شاگرد سارے پڑھ سکتے، تسی تعلیم دی گل کر گئے. میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ پڑھتا ہے؟ جو ٹریننگ انہوں نے کی ہے کاش مجھے بھی وہ مل جاتی. وہ تو یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کے براہ راست سیکھا انہوں نے. ہم تو اس کے شاگردوں سے سیکھ رہے ہیں، انہوں نے تو استاد سے سیکھا ہے. وہ کیسے ان پڑھ ہو سکتے ہیں جنہوں نے یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر؟ انہوں نے کہا یہ معجزہ کیوں ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کیونکہ یہ یسوع کے ساتھ رہے. ان کا تعلیمی معیار یہ تھا. اب ہر خادم کا ایکڈیمک تعلیمی معیار بھی ٹھیک ہونا چاہیے. حزقیل کو روحانی معیار چیک کرنے کے بعد اس کو خدا نے کہا آجا میں نے تیرا تعلیمی معیار بھی چیک کرنا ہے کہ تجھے کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. جب تو جائے گا وہاں تو کیا کہے گا وہاں جا کے؟ اس نے کہا حزقیل اب مجھے بتا کہ یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. اب یہ سوال اتنا آسان نہیں ہے. اگر وہ کہہ دے کہ ہو جائیں گی، اس نے کہا تو خدا تو نہیں ہے نا اس کو تجھے پتا ہو جائیں گی. اگر کہ نہیں ہوگی، وہ کہے گا تجھے خدا کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کر سکتا ہے. سو حزقیل جو ہے اب وہ اس بات پہ پھنس گیا ہے کہ اب اس کا جواب کیا دے. اور حزقیل جو ہے کیونکہ ٹرینڈ ہے، تھیولوجیکلی ٹرینڈ ہے، تربیت یافتہ ہے، اس کو پتا ہے کہ جواب کیا دینا ہے. اس نے نہ یہ کہا ہے کہ ہاں خداوند زندہ ہو جائیں گے، تو کہے گا تو ہو جائیں گے، نہ یہ کہا ہے کہ نہیں خداوند یہ نہیں ہوگی. یہ نہیں اس نے کہا. حزقیل کے پاس جو خدا ہے وہ بائبل کا خدا ہے، اور بائبل کا خدا حزقیل کو پتا ہے کہ اس کی تین بڑی خصوصیات ہیں. بائبل مقدس میں بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن جو تین بیسک جن پر خدا کی ذات کھڑی ہے، پہلی خوبی اس کی یہ ہے کہ the God of the Bible is omnipresent God. The God of the Bible is omnipresent، یعنی وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے. یہ خداوند خدا کی جو بائبل کی تصویر ہے وہ ہے. حزقیل کو پتا ہے کہ بائبل کا خدا جو ہے وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. دوسری بات، the God of the Bible is omnipotent God. وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور وہ قادر مطلق ہے. وہ صرف مطلق نہیں، مطلق ابلیس ہے. مطلق جو ہے وہ ابلیس ہے. خدا بائبل کا خدا قادر مطلق ہے. ابلیس جو ہے وہ سانپ بنا سکتا ہے، لیکن خدا کا سانپ ابلیس کے سانپوں کو کھا سکتا ہے، کیونکہ خدا قادر مطلق ہے. ابلیس مطلق ہوتا ہے جو کر سکتا ہے، اور قادر مطلق ہوتا ہے جو ہر چیز کر سکتا ہے. سو خدا جو ہے وہ ہر چیز کر سکتا ہے، اس لیے وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز کرنے پر قادر ہے. سو گاڈ آف دا بائبل از اومنیپوٹنٹ، وہ قادر مطلق ہے. تیسری جو خوبی ہے خدا کی وہ ہے اومنیسینٹ. گاڈ آف دا بائبل از اومنیسینٹ. اومنیسینٹ ہوتا ہے تمام علوم کو جاننے والا، تمام علوم، علم البسیط کا مالک، علم کل کا مالک. وہ ساری چیزوں کو آسمان پہ، زمین پہ،
اور اس کی مثال کیا ہے؟ پوچھا بادشاہ نے، بابل کے بادشاہ نے پوچھا کہ مجھے خواب آیا ہے، لیکن میں اس کو مانوں گا جو میرا خواب بھی بتائے اور اس کی تعبیر بھی بتائے۔ تو ڈینیل کہتا ہے زمین پر تو کوئی ایسا ہے نہیں، آسمان پر میرا خدا ہے جو مجھے بتا سکتا ہے، جو ہمیں بتا سکتا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے اور خواب کیا ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ بائبل کا خدا علم البسیط کا، علم کل کا مالک ہے۔ اس نے کہا مجھے آج رات دے، میں خدا کے پاس جاؤں گا۔ ڈینیل خدا کے ساتھ ٹھہرا اور اس نے دعا کی اور خدا نے ریویل کر دیا، اور اگلے دن اس نے کہا بادشاہ یہ تیرا خواب ہے اور یہ اس کی تعبیر ہے، اور یہ کہاں سے آیا؟ جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، حزقیل نے یہی کام کیا ہے۔ اس نے کہا خداوند مجھے نہیں پتا یہ زندہ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، مجھے ایک پتا ہے کہ تو ہی جانتا ہے، کہ تو ہی علم البسیط کا مالک ہے، تو ہی مالک کل ہے، تو تمام جہانوں کے علم کو جانتا ہے، یہ تیرا۔ اور اب خدا کو علم ہو گیا ہے کہ یہ پڑھا لکھا خادم ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ خدا کے ساتھ کیسے بولنا ہے، خدا کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ خدا کو ہم ہیومن سٹینڈرڈ پہ ڈیل نہ کریں، اپنے علم سے خدا کو ڈیل نہ کریں، تھیالوجی سے ڈیل کریں خدا کو۔ خدا علم الہیات کے وسیلے سے ڈیل ہوتا ہے، میرے مشکل الفاظ بولنے سے یا میرے انٹلیکٹ سے یا میرے علم سے خدا متاثر نہیں ہوتا، خدا میری روحانیت سے متاثر ہوتا ہے۔ خدا کسی فلسفی کا خدا نہیں ہے، خدا روحانی لوگوں کا، ایمانداروں کا خدا ہے۔ خدا بادشاہوں کا خدا نہیں ہے، خدا انبیاء کرام کا خدا ہے۔ سو ہمیں خدا کو علم الہی میں ڈیل کرنا ہے، نہ کہ ہم نے اپنی ذات میں جو علم ہے اس کی وجہ سے ڈیل کرنا ہے۔ ہم نے ڈیل کیا خدا کو، ہم نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے کو خود پوچھے بتا تیری۔ یہ ہیومن سٹینڈرڈ آف نوئنگ گاڈ، یہ ہمارا انسانی معیار ہے، جو ایک تخیل ہے، بہت خوبصورت ہے، ہم نہیں کہتے کہ نہیں خوبصورت۔ یہ خود ہی کو بلند کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ انسانی سوچ ہے خدا تک جانے کی، لیکن روحانی سوچ کیا ہے؟ اپنی خودی کا انکار کر، بلند نہ کر، اپنی خودی کو بلند نہ کر، خودی کا انکار کر۔ جو میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے۔ یہ روحانی سٹینڈرڈ ہے۔ انسانی سٹینڈرڈ ہے بلند کر، روحانی سٹینڈرڈ ہے نیچے آ جا، انکار کر۔ انسان کہتا ہے اقرار کر، خدا کہتا ہے انکار کر۔ تو ہم خودی کا انکار کر، خدا کو علم الہی میں ڈیل کریں، اپنے انٹلیکٹ سے، اپنے منطق سے ڈیل نہ کریں پلیز۔ خدا میرے علم کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا، میرے ایمان کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ اگر خدا علم کی رسپیکٹ کرتا ہوتا تو پھر ڈارون جیسا علم کسی کے پاس بھی نہیں تھا جس نے بگ بینگ کا فلسفہ دے دیا تھا۔ بڑے بڑے فلسفی سائنسدان جو ہے وہ انٹلیکٹ، خدا کسی کے انٹلیکٹ کی رسپیکٹ نہیں کرتا۔ پھر کیا اگر کوئی وہ کہتا ہے تم جو یونانی ہو کہتے ہو ہم بڑے یونانی بڑے عالم ہیں، میں الفا بھی ہوں اور میں یونانی کا پہلا لفظ بھی ہوں اور آخری لفظ بھی ہوں، تم کیا یونانی سیکھو گے؟ میرے سے ہی یونانی شروع ہوتی ہے، میرے سے ہی یونانی میں ہوں، میں الفا اور اومیگا ہوں۔ تو اس لیے حزقیل نے خدا کو علم الہی میں ہینڈل کیا ہے، جو خدا کو پسند آیا ہے۔ اس نے کہا خداوند مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، میں تو انسان ہوں، کیڑا ہوں، مجھے تو نہیں پتا کیا ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی۔ اب خدا نے اس کا امتحان لے لیا ہے، اب حزقیل روحانی ٹیسٹ میں بھی پاس ہو گیا ہے اور اپنے تعلیمی امتحان میں بھی پاس ہو گیا ہے۔ اب چوتھی آیت میں یہ منسٹر کی جو معیار تھا، جو خادم کا معیار تھا، وہ پہلی 3 آیات میں بیان کر دیا گیا ہے۔
اور ہمارا معیار بھی یہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے سیکھنا ہے کہ ہمارا معیار کیسے ہونا چاہیے۔ اب چوتھے آیت میں آئے، آگے خادم ختم ہوا، اس کا معیار ٹھیک ہو گیا، اس کا ٹیسٹ ہو گیا، ایگزام ہو گیا، پاس ہو گیا، اب اس کو منسٹری دی جا رہی ہے، منسٹری دی جا رہی ہے۔ اور 4 سے 7 آیت میں پھر اس نے مجھے فرمایا کہ تم ان ہڈیوں پر نبوت کر، ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو۔ کلام کیا ہے؟ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ اب یہاں پر اس کو ہدایات ملی ہیں کہ تو نے وہ نہیں کرنا جو تو چاہتا ہے، تو نے وہ کرنا ہے جو میں تجھے بتاؤں گا۔ یہ جو کلام ہے کلیسیا کو جو دیا جا رہا ہے، یہ حزقیل کا نہیں ہے۔ حزقیل نے کہا ہے کہ میرے پاس ایک مردہ کلیسیا کے لیے ویژن ہے، میرے پاس ویژن ہے، تو وہی کرنا جو میں کہوں گا۔ تو نبوت کرنا، نبوت سے مراد کلام سنانا، کلام سنانا تیرا کام ہے، کام کرنا میرا کام ہے۔ ہم جو خادم ہیں 2 چیزوں پر بہت محتاط رہیں۔ دعا کریں، شفا دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ خدا کی ذمہ داری ہے۔ اس نے دینی یا نہیں دینی، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں کہ جی شفا نہیں ہوئی تو لوکی کی کہنے گے جو پادری صاحب 2 گھنٹے ہو گئے گل نہیں پڑی۔ خدا ہی نہیں دینا چاہ رہا شفا تو خادم کیا کرے گا؟ اس لیے کلیسیا کو یہ بتائیں کہ میرے پاس شفا نہیں ہے، میرے پاس صرف دعا کا حق ہے، شفا صرف خدا کے پاس ہے، یہوہ رافع وہ ہے، میں نہیں ہوں۔ آپ دعا کریں۔ اور دوسری بات، کلام سنانا میرا اور آپ کا کام ہے، نجات دینا خدا کا کام ہے۔ ہم کسی کو بچا نہیں سکتے جب تک خدا نہیں بچانا چاہ رہا۔ خدا نہیں بھی بچانا چاہ رہا کئی لوگوں کو، اس کا اپنا پلان ہے، اور ہم ایسے ہی لگے رہیں، کلام سناتے رہیں۔ میرا کام، میری جوریڈکشن، میری حدود میں رہے، خدا بننے کی کوشش نہ کریں۔ شفا دینا اس کا کام ہے۔ حزقیل کو کہا گیا تو کلام سنائے گا، میں کام کروں گا، تو جا کے نبوت کر۔ اور نبوت کرنی کیا ہے اس کو بتایا گیا ہے۔ سوکھی ہڈیوں کو کہنا، میرا پیغام دینا کہ اے سوکھی ہڈیوں خداوند خدا یوں فرماتا ہے، میں نہیں فرماتا، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اوپر نسیں پھیلاؤں گا، تمہارے اوپر گوشت چڑھاؤں گا، چمڑا چڑھاؤں گا، اور تم زندہ ہو جاؤ، دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے۔ پھر 7ویں آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ہڈی کے ساتھ اپنی ہڈی سے۔ واہ! اور آگے کیا لکھا ہے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی کوشش ہوگی۔ آگے لکھا ہے پر دم نہ تھا۔ اب یہ پہلا پورشن ہے۔ خدا نے جب آدم کو بنایا تھا تو اس کو 2 حصوں میں بنایا تھا۔ پہلے ایک سکیلٹن بنایا تھا، ایک ڈھانچہ بنا دیا تھا، اور ڈھانچہ بنا کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا۔ مٹی لی، مٹی سانی، آدم کو کریٹ کر دیا گیا، مٹی سے بنا دیا گیا۔ جب آدم بنا دیا گیا تو اس میں دم نہیں تھا، مٹی سے لیا، دم نہیں تھا، باقی سب کچھ تھا لیکن دم نہیں تھا۔ پھر خدا اس کے اوپر لیٹا،
اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو پھر دوسرے حصے میں جا کے آدم جیتی جان ہوا. 2 حصوں میں یہاں وہی عمل ہے. پہلے حصے میں اس نے کہا ہے تو کلام سنا، میں کام کروں گا، اور جیسے جیسے تو کلام سنائے گا جو میں نے کہا ہے وہ ہوتا جائے گا. میں نے کہا ہے نسیں آئیں گی، نسیں بھی آ جائیں گی. میں نے کہا گوشت آئے گا، گوشت بھی آ جائے گا. میں نے کہا چمڑا آئے گا، چمڑا بھی آ جائے گا. اور پھر بریک ہو جائے گی، 8ویں آیت میں بریک ہو جائے گی. ہماری جو ہیومن باڈی ہے یہ 4 ایلیمنٹس کا مجموعہ ہے، مرکب ہے، 4 عناصر کا مرکب ہے. ہماری جو جسم ہے، انسانی جسم جو ہے، یہ 4 عناصر کا یہ مرکب ہے. پہلا ہم ہڈیاں ہیں، پھر اس کے بعد ہڈیوں کے بعد نسیں ہیں. نسوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے اوپر گوشت ہے، اور گوشت کو کور کرنے کے لیے چمڑا ہے. یہ 4 عناصر ہے جس سے ہماری ہیومن باڈی جو ہے تشکیل پاتی ہے. اگر ہماری ہیومن باڈی جو ہے اس کی ہڈیاں اب نارمل ہو اور یہ اپنی جگہ پر نہ ہو تو اس کو ہم بدصورت جسم کہیں گے. ہڈیاں جو ہیں، اگر ہماری ہڈی، یہ جو میرے کندھے کی ہڈی ہے، یہ یہاں ٹانگ کے قریب لگی ہو کولے کے ساتھ، یا ٹانگ میری اوپر چڑھی ہو تو اب نارمل باڈی ہو جائے گی. اور سب سے پہلا کام جو خوبصورت جسم کا ہے وہ ہے ہڈیوں کے ساتھ ہڈی جڑی ہو. یعنی یہ ہڈی جو بازو کی ہے یہ یہاں ہی جڑی ہونی چاہیے، نیچے نہیں جڑی ہونی چاہیے. جو پاؤں ہے وہ نیچے ہی ہونا چاہیے، یہاں نہیں ہونا چاہیے. سر جو ہے یہاں ہونا چاہیے، کان جو ہے یہاں نہیں ہونا چاہیے. ہر ہڈی کے ساتھ ہڈی. اگر ہڈی کے ساتھ ہڈی نہیں ہے تو یہ اب نارمل جسم ہے، اور اگر ہڈی کے ساتھ ہڈی جڑی ہوئی ہے تو یہ ایک نارمل جسم ہے. یہ جو تصویر ہے آگے 11ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک آپ پڑھیں گے تو یہ قوم بنی اسرائیل کی تصویر بتائی گئی ہے. یہ جو ہڈیاں ہیں بتا رہی ہیں کہ قوم بنی اسرائیل جو آج کا چرچ ہے، اس میں ہڈیاں اگر ہڈیوں کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی تو چرچ بدصورت ہے، اور اگر ہڈیوں کے ساتھ ہڈی جڑی ہوئی ہے تو چرچ خوبصورت ہے. اگر ہم پاسبانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو چرچ کا سٹرکچر بہت خوبصورت ہوگا. اگر پاسبانوں کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں تو چرچ کا سٹرکچر بدصورت ہو جائے گا. کلیسیا کہے گی کہ یہ نہ سانو کی پڑھانا ہے. ہڈی کے ساتھ ہڈی، میاں بیوی کے ساتھ میاں بیوی سیٹ رہیں، ہڈی کے ساتھ ہڈی. بہن بھائی کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھے، بھائی بھائی کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھے، خادم خادم کے ساتھ رشتہ جوڑ کر کے. اگر خوبصورت چرچ بنانا ہے تو ہڈی کے ساتھ ہڈی، ورنہ چرچ بدصورت. آج کہاں نہیں ہے چرچ بدصورت؟ جہاں مرضی کسی مرضی فرقے میں چلے جائیں، لڑائیاں جھگڑے عدالتیں کیس وکیل ججز ہر چیز کیا ہے؟ ہڈی کے ساتھ ہڈی نہیں ہے. گھر میں نہیں ہے، 2 بھائی آپس میں بولتے نہیں ہے. گھر میں لڑائی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہے، بچوں میں لڑائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہڈی کے ساتھ ہڈی نہیں ہے. پریشان نہیں ہونا، ان کو کہو اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو. جب ہڈیوں کو کہیں گے خداوند کا کلام سنو پھر بات بنے گی. میرے کلام سے تو کوئی نہیں بات مانے گا. پادری ہمیشہ اپنا کلام سناتے ہیں، جو بہت بڑی آزمائش ہے کسی بھی خاتون کے اوپر. پادری کے کلام میں جتنا مرضی وہ پڑھا لکھا ہو، اس کے کلام میں ذرا بھی طاقت، پادری اسی کے کلام میں طاقت ہے جو خدا کا کلام سناتا ہے.
بیوہ کا بیٹا مر گیا تھا، نائن کی بیوہ کا بیٹا مر گیا تھا، واقعہ یاد ہے نا؟ میں صرف لاجک کے ساتھ ڈیولپ کر رہا ہوں اپنے خیالات کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ۔ ایک بیوہ ہے، اس کا بیٹا مر گیا ہے، وہ آہیں سسکیاں بھر رہی ہے۔ اس سے زیادہ کسی کی آہوں میں طاقت ہو سکتی ہے؟ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے آہیں بھر رہی ہے، اس سے زیادہ طاقت ہو سکتی ہے؟ اس کی سسکیوں سے بیٹا زندہ نہیں ہوا، اس کی آہوں سے بیٹا، ایک ماں کی دعا میں اتنا اثر ہوتا ہے، لیکن ایک ماں کی دعا اپنے بیٹے کو زندہ، اس کی دعا میں، اس کی آہوں میں، سسکیوں میں کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ وہ ہیومن ورڈز ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح کہتا ہے اٹھ، کوئی شور بھی نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں ہے، اس نے کہا اٹھ، اور لکھا ہے وہ لڑکا بولنے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے کلام میں طاقت نہیں ہے، اگر اس ماں کی سسکیوں میں طاقت نہیں ہے تو پھر میں کون ہوں؟ کلیسیا میں تبدیلی ہڈیوں کے ساتھ ہڈیاں کیوں نہیں جڑی ہوئی؟ کیونکہ ہم کلیسیا کو اپنے سفر نامے سناتے ہیں، خدا کا کلام نہیں سناتے۔ حزقیل کو کہا گیا ہے تو انہیں کوئی بات نہیں کرنی، ان کو کہنا اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو، اے کلیسیا خداوند کا کلام سنو، میں نے اپنا کلام نہیں سنانا۔ کہنا ان کو کہ سوکھی ہڈیوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مردہ چرچا تو پھر کیا ہے؟ حزقیل بننے کی کوشش کرنے زندہ ہو جائے گا۔ ہم جب حزقیل بنیں گے تو زندہ ہو جائے گا۔ کلام سنائیں، کلیسیوں میں کلام سنائیں۔ میں کل فلپیوں کے خط کا ترجمہ کر رہا تھا، ڈیووشن کا، تو وہاں بتا رہے تھے کہ کلیسیا کو کبھی تنقید نہ کریں، نہ ہی کلیسیا کو پن پوائنٹ کریں، کسی کا نام لے کر کلیسیا کی اصلاح کریں۔ کلیسیا کو صرف کلام سنائیں، صرف کلام سنائیں، نہ ہی اپنا کوئی ہڈن ایجنڈا رکھیں، صرف کلام سے۔ کیونکہ اگر آپ نے آمیزش کر دی خدا کے کلام میں تو کلیسیا کے اوپر کسی قسم کا اثر نہیں ہونا، کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو، خداوند خدا یوں فرماتا ہے۔ اور ہڈیاں لکھا ہے کہ جب میں کلام سنا رہا تھا، جب میں نے نبوت کی، کلام سنا رہا تھا، تو کلیسیا میں سارے رشتے بحال ہونا شروع ہو گئے، بہنیں ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع ہو گئی۔ کیوں؟ کلام، خدا کا کلام سنا، بھائی سے صلح صفائی ہونے لگی، پادری آپس میں ملنے کے لگ گئے خداوند کے کلام سے۔ سب سے پہلے کلام سنائیں اور رشتوں کو بحال کریں، پہلا چیلنج یہ ہے۔ دوسرا، کلیسیائی نسیں، جسم میں جو نسیں ہیں، یہ تصویر ایک چرچ کی ہے۔ چرچ کیونکہ خدا یسوع مسیح کا بدن ہے، اس لیے خدا یسوع مسیح کا بدن اگر رشتے ٹھیک نہیں ہے تو وہ بدصورت نظر آئے گا، اگر رشتے ٹھیک ہیں تو وہ خوبصورت نظر آئے گا۔ نسیں دو کام کرتے ہیں، جو میڈیکل کے لوگ کہیں ہو تو وہ ضرور سمجھیں گے۔ نسیں دو کام کرتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ میسیجنگ کرتی ہیں، جو کمیونیکیشن ہے، آپ کے جسم میں جتنی کمیونیکیشن ہے وہ نسوں کے تھرو ہوتی ہے۔ آپ کے پاؤں میں کانٹا لگے گا تو اس کا میسج برین کے پاس جائے گا، برین فیصلہ کرے گا کہ آپ نے پاؤں کو پیچھے ہٹانا ہے یا کانٹا نکالنا ہے۔ یہ برین کو میسیجنگ جو ہے وہ نسوں کے تھرو ہو رہی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی پیرالائزڈ ہو، فالج ہو، تو اس میں کانٹا چپ بھی جائے تو برین کو میسج نہیں جائے گا، کیونکہ نسیں نہیں ہیں، کہ نسیں کام نہیں کر رہی۔ سو نسیں جو ہیں وہ آپ کی میسیجنگ جو ہے وہ برین کے اوپر لے جائیں گی، اور برین فیصلہ کرے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ دوسری بات، نسیں جو ہیں آپ کی زندگی کی ضمانت ہے، کہ آپ کے اندر جو خون کی ترسیل ہے وہ آپ کی نسوں سے ہو رہی ہے۔ آپ کے اندر خون جتنا موومنٹ ہے اس کی، وہ خون نسوں میں سے ہو کر، وینس میں، ٹینڈنز میں سے ہو کر وہ پورے جسم کو، دل و دماغ کو خون پہنچایا جائے۔ یعنی آپ کی زندگی کی جو ضمانت ہے وہ نسیں ہیں۔
اس نے کہا تو کلام سنانا، ہڈیاں جڑ جائیں گی اور ہڈیوں کے اوپر میں نسیں چڑھا دوں گا، کلیسیا میں آپس میں کمیونیکیشن بھی ٹھیک ہو جائے گی اور کلیسیا میں زندگی موو کرنا شروع ہو جائے گی۔ کلیسیا زندگی جو ہے اس میں چلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ ہڈیوں کو اور نسوں کو مضبوط کرنے کے لیے گوشت، اس نے کہا میں گوشت چڑھاؤں گا، اور یہ گوشت فلیش جو ہے یہ خدا کا کلام ہے، گوشت جو ہے یہ خدا کا کلام ہے۔ نسوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری جو روحانی نسیں ہیں کلیسیا میں، جو کمیونیکیشن ہے، جو ترسیل ہے، خون کی ترسیل ہے، بلڈ سرکولیشن ہے، یہ کنٹرول ہوگی، مضبوط ہوگی کلام کے وسیلے سے، گوشت کے وسیلے سے۔ گوشت جو ہے ہمیں مضبوط کر دے گا اور باقی ہڈیاں اور نسیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی جائیں گی، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی، جوڑ بھی ٹھیک رہیں گے اور نسیں بھی ادھر ادھر نہیں جائیں گی۔ جب گوشت کم ہو جائے تو آپ کی نسیں نظر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جب ہم بزرگ ہو جاتے ہیں نا پھر بھی آ رہی تھوڑی تھوڑی تو نظر، کیوں؟ اس لیے گوشت کم ہو گیا ہے۔ جتنا گوشت زیادہ ہوگا اتنی ہی نسیں اور ہڈیاں مضبوط رہیں گی، نوجوانوں کی زیادہ ہوتی۔ پھر اس کے بعد نسیں جو ہے، یہ جو گوشت ہے یہ کلام ہے، خدا کا کلام جب آپ زیادہ سے زیادہ کلیسیاؤں کو سنائیں تاکہ وہ مضبوط رہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے سکن، پوشش۔ یہ سکن جو ہے اس کی 7 لیئرز ہیں، 7 لیئرز ہیں، خدا نے ایسا بنایا ہے۔ 1-2 لیئرز ڈیمیج ہو جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن تیسری چوتھی لیئرز میں جا کے ہمیں درد محسوس ہوتی ہے۔ 1-2 لیئرز اگر نکل جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اگر گوشت میں جانا ہے تو 7 لیئرز کے بعد آپ نے گوشت تک پہنچنا ہے۔ خدا نے بہت مضبوط سسٹم بنایا ہوا ہے، اور یہ جو کورنگ ساری کی ساری ہے یہ پریئر ہے۔ کلیسیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے پریئر کرنی ہے تاکہ گوشت بھی مضبوط رہے، گوشت تک پہنچا ہی نہ جائے۔ دعا جو ہے یہ کینوپی ہے، یہ آپ کے اوپر ٹینٹ لگا ہوا ہے، آپ کور کیا گیا آپ کو، اور آپ کو کبھی بھی کوئی ڈیمیج نہیں ہو سکتا اگر آپ کی دعا مضبوط ہے، سکن مضبوط ہے تو کلیسیا محفوظ رہے۔ اب یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں اور 7 آیات بھی ہو گئی ہیں۔ اب بریک ہو گئی ہے، جیسے آدم کی بریک ہوئی تھی۔ اب بریک میں اس نے کہا کہ اب کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اسکیلیٹن تو بن گئے ہیں لیکن ان میں دم نہیں ہے۔ اب دوسرا حصہ جو ہے وہ دوبارہ سے اس نے کہا حزقیل پریچنگ سے کیا نتیجہ نکلا ہے؟ اس نے کہا خداوند ہڈیاں بھی جڑ گئی ہیں، تو نے کہا میں نے کر دیا، نسیں بھی آ گئی ہیں، گوشت بھی آ گیا ہے، سکن بھی آ گئی ہے، اب کیا رہ گیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو مردہ کے مردہ ہے، اسکیلیٹن تو بن گئے ہیں لیکن ان میں دم نہیں ہے۔ خدا نے کہا نہیں، دوبارہ سے کلام کر، ایک بار پریچنگ سے بات نہیں بنے گی، دوبارہ سے کلام کر، کلیسیا کو دوبارہ کلام سنا، اور پھر پاک روح کو دعوت دے دے۔ کلیسیا میں ہڈیاں بھی ٹھیک ہے، رشتے بھی ٹھیک ہے، کلیسیا میں کمیونیکیشن بھی ٹھیک ہے، بلڈ سرکولیشن بھی ٹھیک ہے، کلیسیا میں کلام بھی بہت زیادہ ہے، کلیسیا میں دعا بھی بہت زیادہ ہے، لیکن پاک روح نہیں ہے۔ اس نے کہا جس کلیسیا میں پاک روح نہیں ہے وہ لگتی تو زندہ ہے پر ہے مردہ۔ یہ ریولیشن میں اس کلیسیا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کلیسیا جس میں ہڈیاں بھی ٹھیک ہیں، نسیں بھی ٹھیک ہیں، گوشت بھی ٹھیک ہے، سکن بھی ٹھیک ہے، لیکن روح نہیں ہے۔ اس نے کہا ایک پریچنگ سے بات نہیں بنے گی، ایک اور پریچنگ کر دے، دوبارہ سے کلام کر دے۔ اور اس نے کلام کیا، اس نے کہا دم سے کیا ہے؟ چاروں طرف سے آ۔ اس نے دعا کی اے روح پاک اتر آ، اور وہ اتر آیا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ اتر آتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اے روح پاک، یہ کلام ہے، یہ کلام کرتے ہیں ہم۔ اس نے کہا ہے، حزقیل نے یہی کہا ہے، اے روح پاک چاروں طرف سے
ए रूह पाक उतर आ। हिजकिय्याह ने यही गाया है, आज हमने उसकी शायरी बना ली है, काम यही हुआ है। उसने कहा प्रीच कर दे कि पाक रूह आ जाए, और पाक रूह देखा, उसने कहा कि जो उसने कहा मैंने वही किया। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर ऐ आदम ज़ाद, और हवा से क्या है, खुदा यूं फरमाता है कि ऐ दम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया, और क्या हुआ, वो जिंदा हो गई और अपने पांव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। पहली आयत में, दूसरी आयत में जब हिजकिय्याह को मिनिस्ट्री दी गई थी, वो सूखी हड्डियां थी, सूखी हड्डियां थी, मरे हुए लोग, जमानों से मरे हुए लोग। कलाम किया, नबूवत की, खादम ने खिदमत की, मिनिस्ट्री की, और वही किया जो खुदा चाहता था। उसने अपनी मर्जी नहीं की, उसने ये नहीं कहा मेरी मिनिस्ट्री मेरी मर्जी, उसने कहा मेरी मिनिस्ट्री खुदा की मर्जी। जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हिजकिय्याह ने यही किया जो खुदा ने कहा, और लिखा है कि चारों तरफ से दम आया और वो जिंदा होकर अपने मिशन क्या था, कलीसिया को पांव पर खड़ा करना। ईडियम है, ये मुहावरा है, किसी को पांव पर खड़ा करना, यानी किसी को इतना इस्टेब्लिश कर देना कि वो जिंदगी में मार ना खाए। हिजकिय्याह ने खुदा के साथ जो कहा उसने किया। अब ये पॉइंट है, हिजकिय्याह ने वही किया जो खुदा ने कहा। ये की कलीदी नुक्ता है हमारा, वही करें जो खुदा कहता है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं जिंदा होगा। उसने कहा पत्थर हटाओ, हट गया। यीशु मसीह ने कहा कब्र से बाहर आ जा, वो आ गया। उसने कहा तेल उंडेलती रहना, अंडेलती रही। उसने हुक्म माना, खुदा का हुक्म माना, खुदा के खादम का हुक्म माना। आज बड़ी आजमाइश ये है कि मैं अपनी मर्जी करता हूं, मैं खुदा की मर्जी का खादिम नहीं हूं। मेरी और आपकी कामयाबी क्या है? जो खुदा कहे वही करो, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। मरियम ने यही कहा था ना, जब काना गलील में कम हो गई थी मैं, तो मरियम ने कहा था जो कुछ, उसने ये नहीं कहा जो कुछ मैं कहूं वो करो। हम जोर दे देते हैं ना कि मकदसा मरियम को रिस्पेक्ट तो बड़ी करते हैं, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि जो कुछ मैं कहूं वो तुम करो, नहीं। उसने कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। उन्होंने किया तो वो मैं बन गई। अब हमारे ऊपर जो आज का चैलेंज है वो ये है कि जो कुछ वो मुझसे कहे मैं वो करूं, और अगर मैंने ना किया तो फिर ये हड्डियां हड्डियां ही रहेंगी, सूखी रहेंगी, शायद और सूख जाए, वो जिंदा नहीं हो गई। हड्डियां जिंदा हो गई, नसें आ गई, गोश्त आ गया, हड्डियां जुड़ गई, स्किन आ गई, और दम भी आ गया, पाखरू भी आ गया, और बहुत बड़ा लश्कर। लश्कर, लश्कर 6000 को कहते हैं। लश्कर की जो नंबर है ना वो 6000 लोग हों, आर्मी का ये वो टर्म है, फौज की टर्म है। 6000 लोग हों तो एक लश्कर बनता है, बहुत बड़ा लश्कर। ये वो चर्च है जो हिजकिय्याह को मिला था, ये वो खिदमत है जो हिजकिय्याह को मिली थी, और यही खिदमत खुदा ने मुझे और आपको दी हुई है। हम एक मुर्दा चर्च में जाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे, उसकी रूह में जाएंगे, उसी की अपॉइंटमेंट के नीचे काम करेंगे, वही करेंगे जो उसने कहा है, और जो कलीसिया हमें मिलेगी उसको रूहानी तौर पर पांव पर खड़ा कर देंगे। वो कलीसिया जो शहर खामोशा थी, यहां क्वायर पे गीत गाएगी, वो खुदा के कलाम को सुनेगी, कलाम को सुनाएगी। एक बहुत बड़ा लश्कर, मुर्दा कलीसिया को जिंदा करना, ये आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इससे हम जानेंगे कि खुदावंद ही हमारा
خدا وہی یہ سب کچھ کر رہا ہے. خدا آپ کو تھینک یو. پادری اکبر سے درخواست ہے وہ دعا میں رہنمائی کریں.